محترم شاہ صاحب، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کیا جاتا ہے، کیا اسے ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے؟ ایک رکعت میں ایک مقام سے پڑھا اور ساتھ ہی اس کے کسی دوسرے مقام سے تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورۃ النساء پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ بہتر اولا افضل یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، کہ اگر ساتھ ساتھ پڑھا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یا اس طرح ہے کہ جو صورت بعد میں ہے وہ بعد میں پڑھی جائے، جو پہلے ہے وہ پہلے پڑھی جائے۔ یہ افضل سمجھ لیں، اولا سمجھ لیں، بہتر سمجھ لیں۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی کبات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے ثابت، صحیح مسلم میں حدیث ہے، غالباً 721 نمبر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورۃ النساء پڑھی جو 5ویں پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی جو تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ایک اور بات بھی اس پہ غور کیا کرتا ہوں کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو یہ پہلے پارے میں موجود ہے، ٹھیک، اس کے بعد بندہ کوئی سورت پڑھتا ہے، ٹھیک، اس سورت پڑھ لینے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو پھر کون سی سورت پڑھتا ہے؟ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ ترتیب تو یہیں ختم ہو گئی ہے، ترتیب تو یہیں ختم ہو گئی ہے نا۔ پھر پہلے پارے میں آ گیا، بندے پہلے رکعت میں پڑھا سورۃ الفاتحہ، پھر پڑھی قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص 30ویں پارے، پھر اٹھا، پھر اس نے پڑھی سورۃ فاتحہ، تو وہ پہلے پارے میں آپ آگے۔ ترتیب تو سب بندوں نے ختم کر دی ہے، ویسے ہی یعنی کہ یہ ذہن پہ مسئلہ کیوں پتہ نہیں چڑھ گیا، مجھے یہ نہیں سمجھ۔ صاحب کچھ لوگ 2 رکعت بیٹھ کے ادا کرتے ہیں روزانہ نماز کے بعد، بیٹھ کے، ایک تو ہے عذر، جی، بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھنا۔ دوسری صورت جو ہے وہ ہے کہ نفلی نماز جو ہے وہ بیٹھ کے وہ پڑھی جائے، تو پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔